That's what it looks like. Very thin. عقل کو دنگ کر دینے والی رفتار سے متحرک ٹیکنالوجی کا آپ کے ہاتھوں تک پہنچنا، طبی سائنس کا میدان، نئی کہکشاؤں کی تلاش، اور ایسے کتنے ہی میدان ہیں جن میں یہ دنیا سر اٹھا کر آگے کی جانب گامزن ہے۔ تاہم دنیا کے ایک بڑے حصے کے لیے یہ ترقی سیاسی اور بنیادی شہری حقوق سے جنم لینے والی آزادی کے مقدر میں ابھی نہیں۔ یہ کہنا ہے فریڈم ہاؤس کی سن 2010 کے دوران دنیا کے مختلف خطوں میں عوام کو حاصل سیاسی اور شہری آزادیوں کی صورتحال کے بارے میں جاری کی جانے والی فریڈم ان دا ورلڈ 2011 نامی رپورٹ کا۔ Freedom declined throughout the world for a fifth straight year. فریڈم ہاؤس میں تحقیق کے ادارے کے ڈائریکٹر آج پوڈنگٹن کی سربراہی میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق 1972 سے لے کر اب تک اس سروے کی تاریخ کا یہ سب سے لمبا دورانیہ ہے جب دنیا میں آزادیوں کی سطح مستقل طور پر کم ہوئی ہے۔ فریڈم ان دا ورلڈ سن 2011 کی رپورٹ دنیا کی 47% آبادی کی نمائندگی کرنے والے 87 ممالک کو مکمل طور پر آزاد ہونے کا درجہ دیتی ہے۔ جزوی طور پر آزاد ممالک کی تعداد 60 ہے جو دنیا کی 22% آبادی کا گھر ہے، جبکہ 47 ممالک آزادی سے مکمل طور پر محروم قرار دیے گئے ہیں جہاں دنیا کی 35% آبادی بستی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان رپورٹس کی دنیا کے غریب اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے کیا اہمیت ہے۔ مائیکل ایچ پوزنر امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو آف ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اینڈ لیبر کے نائب وزیر ہیں۔ ہمارے لیے یہ رپورٹ نہ صرف عمومی طور پر دنیا کے حالات و واقعات کو ان کے صحیح تناظر میں سمجھنے کے لیے ایک پیمانے کا کام کرتی ہے، بلکہ مخصوص ممالک کے لیے بھی۔ سیاسی حقوق اور شہری آزادیوں کا یہ پیمانہ دنیا کے ضرورت مند ممالک کے امریکی امداد کا مستحق ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے میں بھی ایک اہم عنصر کا کام کرتا ہے۔ یہ بھی لگتا ہے کہ دوسری حکومتیں بھی ان رپورٹس کو سنجیدگی سے لیتی ہیں، جیسے بری رینکنگ ملنے والی بعض حکومتوں نے فوراً اسے مسترد کر دیا۔ پاکستان کو سن 2008 میں ہونے والے انتخابات کی بنیاد پر ایک طویل عرصے کے بعد سن 2009 میں شخصی آزادیوں کے اعتبار سے جزوی طور پر آزاد ملک کا درجہ دیا گیا تھا۔ حال ہی میں گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل اور اس کی معاشرے کے ایک حصے کی جانب سے پرزور حمایت نے سنجیدہ اور معتدل سوچ رکھنے والے پاکستانیوں اور ان کے ملک کے حالات پر نظر رکھنے والے غیر ملکی مبصرین کے سامنے پاکستان میں شہری آزادیوں کے حقوق کے حوالے سے ایک سوالیہ نشان لا کھڑا کیا ہے۔ اگرچہ دنیا کی انتہائی کامیاب جمہوریتوں سمیت کئی معاشروں میں آزادی رائے کا معیار اس سے مختلف ہے جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی آزادی رائے رکھنے والے کسی بھی معاشرے میں توہین مذہب جیسے کسی قانون کا عوامی حمایت حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ کسی بھی ملک میں عوامی رویے پتھر پر لکیر نہیں ہوتے۔ معاشرے میں لیڈرشپ عوامی رائے کی تشکیل میں اہمیت رکھتی ہے، لیکن جب لیڈرز ہی عدم برداشت، نفرت اور قانون کی پامالی کی حمایت کرتے ہوں تو وہی کچھ ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں ہوا۔ لیکن فریڈم ہاؤس پر تنقید کرنے والے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بڑی حد تک امریکہ کی فنڈنگ پر چلنے والی ایک تنظیم کا دنیا کے ایسے ممالک کو حقوق انسانی کے لیے کم گریڈ دینا کیا دوگلا پن نہیں، جہاں ڈکٹیٹرز کی حکومتوں کو امریکہ کی سرپرستی حاصل رہی ہو؟ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی حکومتوں سے ہمارے اہم تعلقات اور پارٹنرشپس ہیں۔ ہماری حکومت ایک جانب ایسی حکومتوں کے ان بہترین پہلوؤں کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرتی ہے جن سے ان کی حقوق انسانی کی حفاظت کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو، اور دوسری جانب جب بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس پر آواز بھی بلند کرتی ہے۔ میرے خیال سے نہیں، یہ دیانتداری ہے۔ اس بات کا اقرار ہے کہ اس حکومت کے ساتھ کام کرنا ہمارے قومی مفاد میں ہے، لیکن اس بارے میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے۔ میں ترجیح دوں گا کہ امریکی حکومت پرویز مشرف جیسے حکومتوں کو آئیڈیل جمہوریت کہنے کے بجائے سچ بولے۔ آج پوڈنگٹن کی رائے میں شہری آزادیوں کے اعتبار سے پاکستان کو مکمل طور پر آزاد ممالک کی فہرست میں کھڑے ہونے کے لیے سیاسی تشدد کو کم کرنے، مذہبی عدم برداشت سے نمٹنے، خواتین کے حقوق کو یقینی بنانے اور کرپشن کے مسئلے پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے افریط پر لگام ڈالنے سے عوام کا اعتماد جمہوری اداروں پر بڑھایا جانا ممکن ہے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔